تھا۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تائید ہی سے یہ ملک بنا ہے، یہ بھی سب دنیا جانتی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بانی محترم نے اپنی کتاب میں بھی وضاحت فرمائی ہے اور شاید آج کی خطاب میں بھی اس کی وضاحت آئے گی، استحکام پاکستانی نامی کتاب میں۔ لیکن سوال یہ کہ آج وہ اسلام کہاں ہے؟ ہم نے اسلام آباد تو بنایا ہے، لیکن اسلام کا معاملہ تو اب اسے ڈھونڈ چراغے رخ زیبا لے کر والا معاملہ۔ ہمارے ملک کے ایک معروف دانشور بھی ہیں اور وکیل بھی ہیں، فاروق حسن بارٹ لا۔ غالباً 1.5-2 سال قبل وہ انڈیا کے دورے پر گئے تھے، جس زمانے میں وفود کا تبادلہ تھا، محبت کی پینگیں بڑھائی جا رہی تھیں، پاک بھارت دوستی جو ہے اس کے غلغلے بلند تھے، تو ان کا بھی وفد گیا تھا، وکلاء کا، ہائی لیول کے، ٹاپ لیول کے وکلاء کا وفد گیا، اور ہندوستان میں ان کے جو مقابلے پر جو اسی لیول کے وکلاء تھے ان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، تبادلہ خیال کا موقع ملا۔ واپس آ کر انہوں نے اپنے دورے کے جو حالات تھے اور جو تاثرات تھے وہ لکھے تھے اخبارات میں۔ چنانچہ ایک بات انہوں نے وہ لکھی تھی جو ہم نوٹ کر لینی چاہیے، کہ ایک سوال ہم سے ایسا کیا گیا جس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں تھا۔ وہ سوال سنیے، وہ سوال یہ تھا کہ پاکستان بنا کر آپ لوگوں نے اسلام کے نام سے کون سی پیش رفت کی ہے اسلام کے حوالے سے؟ کوئی ایک چیز ہمیں بتا دیجئے جو انڈیا کے مسلمانوں کو یہاں اسلام کے حوالے سے سہولت ہے وہ وہاں نہ ہو۔ اس سے آگے آپ نے کیا پیش رفت کی ہے یہ بتائیے ہمیں۔ جو اسلام آپ کے پاس ہے پاکستان میں وہ سارے کا سارا انڈیا میں بھی موجود ہے۔ آپ نے ملک علیحدہ کس بنیاد پہ بنایا تھا؟ آپ کی معیشت آج بھی سود پر ہے، آپ کے ہاں قانون جو ہے، فیصلے جو ہیں وہ آج بھی اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہو رہے۔ نمازیں تو ہمارے یہاں بھی پڑھی جاتی ہیں، روزے بھی رکھے جاتے ہیں، اذانیں بھی دی جاتی ہیں، لوگوں کو حج کا اور عمرے کا ویزا بھی یہاں سے مل جاتا ہے انڈیا کے مسلمانوں کو۔ کون سا تیر مارا آپ نے پاکستان بنا کر؟ کہاں ہے وہ اسلامی ماحول؟ کہاں ہے اسلامی معاشرہ؟ کہاں ہے وہ عدل و انصاف اسلامی؟ کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، یہ انہوں نے تسلیم کیا۔ لاکھوں جانوں کی قربانی اور ہزاروں عصمتوں کی قربانی کس بنیاد پہ دی تھی؟ ہم نے آزادی کے لیے قربانی دینے والے شہیدوں کے لہو سے غداری کی ہے اور اللہ سے بدعہدی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ 1947 میں جو آزادی ہمیں اللہ نے عطا کی تھی، آج عملاً ہم اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ پہلے انگلستان کی حکمرانی تھی، وہاں کا ایک وائسرائے یہاں پر ان کے ایجنڈے کی تکمیل کرتا تھا۔ آج نوعیت میں کیا فرق پڑا؟ انگلستان کی بجائے اب امریکہ جو ہے وہ فرنگ کا امام ہے، انہی کی ایجنڈے کی تکمیل کرنے کے لیے یہاں پر ہمارا حکمران طبقہ ہر وقت بسر و چشم تیار ہے۔ نوعیت میں کوئی فرق نہیں، وہ آزادی تقریباً ہم سے چھن چکی ہے۔ وہاں کے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے قیام میں اللہ کی خصوصی تائید شامل تھی، اور اب تک بھی یہ پاکستان جو بچا ہوا ہے وہ خصوصی تائید ازدی کے سبب سے ہے، وہی ہے جو اس کی حفاظت فرما رہا ہے، ورنہ ہم نے تو کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ آج ہمارے دشمنوں کو یہ ہمت ہو رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں فلاں سن کے بعد دنیا کے نقشے سے پاکستان غائب ہو جائے گا، معاذ اللہ، خاکم بدہن۔ دنیا میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں، انہیں ہمت ہوئی ہے۔ کیوں ہمت ہوئی ہے؟ ہماری مجرمانہ غفلت کی وجہ سے۔ بہرکیف پاکستان لاکھ کمزور سہی ایک ایٹمی قوت بھی ہے، اور یہ بھی ماننا چاہیے کہ یہ بھی اللہ کی خصوصی عطا ہے، اس میں ہمارے کسب کو کوئی دخل نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے پاکستان دنیا کے پست ترین ممالک میں، لیکن اسے وہ ایٹمی صلاحیت عطا ہو گئی ہے جو دنیا کے چند چوٹی کے ممالک کو حاصل۔
یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج بھی یہ ملک دنیا کا مضبوط ترین ملک بن سکتا ہے، شرط صرف ایک ہے، ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں الحمدللہ، سچے مسلمان بن جائیں، امریکہ کا دامن چھوڑ کر اللہ کا دامن رحمت تھام لیں، تو کیا ہوگا؟ آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اگر ایسا ہو جائے تو جو خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا 1930 میں، اور جن تصورات کے تحت قائد اعظم نے پاکستان کے قیام کے لیے انتھک محنت کی تھی، ان کے وہ خواب اور وہ تصورات آج مجسم حقیقت بن سکتی ہیں۔ اور یہی پاکستان جو آج امریکہ کا غلام ہے، اگر واقعی ہم اسے ایک فلاحی اسلامی ریاست بنا دیں، اس کے لیے ہمیں ہمت کرنا ہوگی، اس دین کو، اس اسلام کو جس کی بنیاد پر ہم نے یہ خطہ حاصل کیا تھا، اسے خود بھی عملاً اختیار کرنا ہوگا، اور اسی کی بنیادی اقدار اور ویلیوز کے مطابق معاشرہ تشکیل دینا ہوگا، اسی نظام کو دین حق کو قائم کرنا ہوگا۔ تو یہی پاکستان اسلام کے عالمی غلبے کی تمہید بن سکتا ہے، اور اسلام کی نشأت ثانیہ کا نقطۂ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اسے اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مسلم اور مومن بن کر اس ارض پاکستان کو اسلام کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال کے اس شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاقب سعید صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے۔ حضرات، آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ کوئی شخص اگر بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے تو وہ بادشاہ پر احسان نہیں کر رہا، بلکہ یہ بادشاہ کا احسان ہے کہ وہ اس سے خدمت لے رہا ہے۔ یہ بات کسی بادشاہ کے بارے میں تو درست نہیں ہے، غلط ہے، اس لیے کہ ہم نے بادشاہوں کو اپنے ہی خادموں کا محتاج ہوتے دیکھا ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ یہ بات اسی کے بارے میں درست ہو سکتی ہے جو عاجز نہیں آ سکتی، جسے کسی کی محتاجی نہیں ہے، جسے کسی کا احتیاج نہیں ہے، اور یہ ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ لہذا اگر کو اللہ رب العزت اس کے کلام، اس کے دین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اس کا احسان نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے اسے منتخب کر لیا، اس کا انتخاب کر لیا کہ وہ اس کے دین کی خدمت کرے، اس کی کتاب کی خدمت کرے۔ ہر دور میں ایسے افراد رہے ہیں جو اس کے دین کی خدمت کرتے رہے، اور یہ اللہ کا ان پر احسان تھا کہ اللہ نے انہیں چنا اپنے دین کی خدمت کے لیے۔ آج کے دور میں بھی یقیناً بہت سے افراد، بہت سے مخلص افراد جنہیں اللہ نے نوازا کہ وہ انہیں اپنے دین کی خدمت کے لیے، اپنی کتاب کے لیے خدمت کے لیے منتخب کرے، ان کا انتخاب کرے، یہ اللہ کا ان پر بہت بڑا احسان ہے۔ ایسے احسان شدہ لوگوں میں اور ایسے منتخب لوگوں میں بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد بھی شامل ہیں، جن سے اللہ نے اپنے دین کا، اپنی کتاب کی خدمت کا کام لیا۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں بانی تنظیم محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الأنفال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم